ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغه كما سمع ورب مبلغ أوعله من سامع. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر محترم حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ اسٹیج پر تشریف فرما آسام کی آسام کے آکاش کے ستارے میں تو تعجب کر رہا ہوں مولانا فرید الدین صاحب کہ انہوں نے مجھے کیسے دعوت دی. اب پتہ نہیں انہوں نے مجھے دعوت دے کر کے اس پروگرام کے ساتھ انصاف کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن میں یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ دل کا اچھا آدمی ہے، اپنے بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، نہیں تو پڑوس کا وہ ملک جہاں نہ علم کی خوبو ہے، نہ چرچا ہے، نہ کوئی بڑا ادارہ ہے، نہ کوئی صاحب نسبت ہے، نہ کوئی سجادہ ہے، نہ سجادہ نشین ہے، نہ کوئی صاحب جب و دستار ہے، اور نہ کوئی بڑا صاحب نسبت ہے. ایسے کوردہ علاقے سے، گاؤں سے ایک دیہاتی کے بیٹے کو یہاں پر اسٹیج پر کھڑا کر کے انہوں نے چیف گیسٹ بنا دیا. شاید یہ وہی روایت ہے، ذرا سا پیچھے جائیے اور پیچھے جائیے، 2-4 صدی نہیں 14 صدی پیچھے جائیے. مدینہ الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بستی میں اور اس شہر میں جائیے جہاں ایک اجنبی ایک دوسرے ملک سے آتا ہے، فارس سے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، کوئی قریبی نہیں ہوتا، کوئی ریلیٹیو نہیں ہوتا، کوئی سمپرک والا نہیں ہوتا ہے. اور وہ فرد جب مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے تو زبان حق ترجمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ آدمی اجنبی ہے، اسے ہم نہیں پہچانتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان منا من اہل البیت، سلمان ہم سے ہے اور یہ اہل بیت میں سے ہیں. آج گرچہ میں آسام کا نہیں ہوں لیکن مجھے آج لگ رہا ہے آپ حضرات کی محبت سے خالد بن آسام من اہل البیت من قبیلت امیر شریعت. یہ بڑوں کا اعزاز ہوتا ہے، یہ بڑوں کا کمال ہوتا ہے کہ وہ چھوٹوں کو بھی بڑا کر دیتے ہیں. یہ وہ بہت بدماش آدمی ہوتا ہے جو بڑا کو چھوٹا کرتا ہے، وہ بدماش آدمی ہوتا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا کمال نہیں ہے، ان کا ٹریڈیشن نہیں ہے.
ہے، ان کی روایت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کا کمال تو یہ ہے کہ وہ چھوٹوں کو بڑا کرتے ہیں، اور ایک نہیں، ہماری تاریخ میں نہ جانے کتنی مثالیں ہیں۔ ایک آدمی دبلا پتلا، کالا کلوٹا، نہ کوئی نسبت، نہ عربی نہ قریشی نہ ہاشمی بلکہ حبشی، اور جب وہ اجل صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کے درمیان میں ہوتا ہے تو اس کی اتنی عزت افزائی ہوتی ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فرد، جیسا جلیل القدر صحابی، یہ کہتے ہیں ابو بکر سیدنا وعاتق سید، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے، یعنی بلال حبشی کو آزاد کیا۔ تو یہ ان بڑوں کا کمال ہے، اور واقعتاً آسام کے یہ بڑے بہت بڑے ہیں کہ وہ اپنے چھوٹوں کو یہ عزت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کا بھرم رکھے اور مجھے اس کا حق نبھانے کی توفیق عطا۔ دوسری بات، میں اپنے اور آپ کے رشتے کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہہ دوں، اور وہی چیز شاید مولانا فرید الدین صاحب نے اسلامک فقہ اکیڈمی کے سیمینار کے موقع سے محسوس کی ہوگی۔ وہ بات ایک مختصر حدیث کے ایک ٹکڑے کے پس منظر میں کہنا چاہوں گا کہ سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع سے فرماتے ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے موڑھے کو، میرے کاندھے کو پکڑا۔ اخذ منکبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا معاذ انی احبک، وفی روایت انی لا احبک، اے معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک صحابی سے، انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں اور تاکید کے ساتھ ہے انی، جانتے ہیں یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ ان میں کیا تاکید ہے اور لام میں کیا تاکید ہے، تو ڈبل تاکید ہے، انی لأحبک، اے معاذ میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ محدثین نے مجھے مکمل حدیث نہیں بتانے کی، بس اتنا ہی ٹکڑا، محدثین نے اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی کو کسی آدمی سے محبت ہو تو اسے بتا دینا چاہیے، اسے خبر دے دینی چاہیے، اسے سوچنا دے دینی چاہیے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کو شاہد رکھتے ہوئے اور اس خلق کثیر کو شاہد رکھتے ہوئے حضرت امیر شریعت جیسی بزرگ ہستی کے سامنے میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرا یہ سفر آپ سے محبت کی بنیاد پر ہے، تعلق خاطر کی بنیاد پر ہے، اس رشتے کی بنیاد پر ہے جو رشتہ آسمانوں پر لکھا گیا ہے، اس رشتے کی بنیاد پر ہے کہ اس کو نبھانے والے یہ جماعت الستُ بربکم قالوا بلی، یہ قالوا بلی والی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے اور ان کے درمیان ایمانی تناسر، یگانگت اور محبت کا رشتہ ہے، اور میں اس رشتے کو اور اس محبت کو، اس پیار کو، اس غربت کو میں آپ حضرات کے سامنے نبھانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بزرگوں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ میں مولانا فرید الدین مسعود، حضرت امیر شریعت اور یہاں کی پوری ندوۃ التعمیر امارت
शरिया और जामिया अरबिया इस्लामिया की पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने एक देहानजादे को, एक गांव और देहात में रहने वाले एक कोरदा, एक कम और बेपदा कम आया इंसान को आपके बीच में ला लाया। अल्लाह तबारक ताला इनके इस भरम को कायम रखे। आमीन। बुजुर्गों, मैंने सुना, पहले तो मैं जब आसाम आया था तो माफ करेंगे, माफ कीजिएगा ना, तो मैं तो समझ के आ गया था कि यार ये बिल्कुल जाहिल लोग होंगे क्या, और बदन थोड़ा सा सुएजन था। और भाई वहां तो उलमा दो चार कहीं किसी कोने वोने में होंगे, लिखने पढ़ने वाले लोग तो शायद और भी, क्योंकि बहुत दूर हैं हम आपसे, आपकी खबरें हम तक नहीं आती हैं, आपकी सरगर्मियों से हम लाए नहीं। ये पहला इत्तेफाक था हमारा कि हजरत मौलाना से मुलाकात हुई और हजरत मौलाना फरीदुद्दीन साहब से मुलाकात हुई, और उन्होंने पहली मुलाकात में दावत दे डाली। मुझे एक बात याद आ रही है, हजरत गुस्ताखी, मुझे डर लगता है, बुजुर्गों से मैं बड़ा डरता हूँ। बुजुर्गों से इसलिए डरता हूँ कि बुजुर्गों की दुआ मिले न मिले, बुजुर्गों की बद्दुआ न मिले। मैं इस बात से बहुत डरता हूँ। बुजुर्गों की दुआ मिल जाए बहुत अच्छी बात है, बुजुर्गों की टेढ़ी नजर नहीं आप पर पड़नी, बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। तो बहर क्या किस्सा तूल होता जाएगा और काम की बात नहीं आएगी। जब मैंने यहाँ का सफर किया और प्लेन से उतर करके हमारे मेजबान के पास, पहले मेजबान के पास पहुंचा तो लगा यार यहाँ तो आलिम भी है माशाअल्लाह। उसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ा, दो चार अच्छे उलमा और से मुलाकात हुई। उसके बाद रात में हजरत मौलाना फरीदुद्दीन साहब तशरीफ लाए। उन्होंने नज़्बतुत तामीर इमारत शरिया और अल-जामिअतुल अरबिया का तारुफ और हमारे बिरादर अजीज मखदूम ज़ादा भाई मगरूर साहब किधर है यार, उन्होंने तारुफ कराया, और भी दीगर मौलाना वारिस साहब ने तारुफ कराया। कुछ तहरीरें मैंने पढ़ी, उसके बाद कुछ मज़ामीन यहाँ के उलमा के मैंने पढ़े थे। तो तब तो मैं डर गया यार कि मैं तो पढ़े लिखे लोगों के बीच में आ गया। और जब मैं जामिया अरबिया के सहन में दाखिल हुआ हूँ और यह मैंने देखा है उलमा के इस झुरमुट को, तलबा के इस झुरमुट को, तो इनके इल्म और इनके फضل के आगे तो मैं अभी खुद को दबा हुआ हूँ। कहते हैं यज़ीक़ु सदरी वला यंतलिक़ु लिसान, सीना तंग हो रहा है और जुबान चल नहीं पा रही। इसलिए आप हजरात भी दरगुदर से काम लेंगे, कहीं इधर उधर की निकल जाए तो एक देखानी समझ करके मैं आपसे, आप हजरात से, जो आप लोग अपना वक्त खर्च करके आए हैं, चूंकि मैं दो तीन बातें पॉइंटली मैं कहूंगा आप लोगों से, क्योंकि ये ज़ुल्म और जबूल भी तकरीबन 6 दहाई अपनी उम्र की गुजार चुका है और दुनिया का और खित्ते का थोड़ा न थोड़ा बुजुर्गों की जूतियां सीधी करने की वजह से कुछ न कुछ तजर्बा है। इसलिए मैं अपने भाइयों से, आप लोगों से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हाथ तो आपने बहुत उठाया है, इंशाअल्लाह भी कहा, मैंने गर्चे जुबान नहीं समझी, पूरी बात नहीं समझी, लेकिन आपके चेहरे में देख रहा था, पढ़ रहा था, आपके हाथों के उठने की ताकत को मैं देख रहा था, आपके चेहरे की चमक में देख रहा था, आपकी आंखों की दमक